بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں، اور مکے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جھولے ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کی کوہانوں پر نشان لگایا گیا۔ یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح بہنے لگا، اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ عصفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان عتکی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا،
بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کی اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طوا کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور دوسرے یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سوار دستہ لیے قراع غمیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں، اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے، اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے، اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس، ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کریں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پسو پیش نہیں کرے گا۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے۔
یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ اونٹنی خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے اور اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا۔ گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کر لیا اور خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم زدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے،
فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ و سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی، سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ اس کے بعد دونوں فریقوں نے صلح کر لی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔